اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں دو اور یا اللہ کے قصے آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مولانا جلال الدین مانک پوری کی۔ یہ مشہور بزرگ شیخ حسام الدین مانک پوری کے جد بزرگوار ہیں۔ بہت ہی جید عالم دین، مرد بزرگ، نہایت ہی صابر اور انتہائی متقی اور عابد تھے۔ ان کا معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد جب تک لوگ بیدار رہتے یہ سو جاتے تھے، اور جب لوگ سو جاتے تو یہ اٹھتے اور صبح تک نماز پڑھتے رہتے۔ ہر روز 41 بار سورہ یاسین پڑھا کرتے تھے، اور چاشت کی نماز کے بعد طلبہ کو دینی کتابوں کا درس بھی دیا کرتے تھے۔ نہایت ہی خوش خط تھے اور کتابت کی اجرت سے گزر اوقات فرماتے تھے۔ قرآن شریف لکھ کر دہلی بھیجتے اور 500 ٹنکا ہدیہ مل جاتا تھا۔ احتیاط کا یہ عالم تھا کہ کبھی بلا وضو قلم کو ہاتھ نہ لگایا، اور جب ملک میں کبھی لوٹ مار ہوا کرتی تو گوشت کھانا چھوڑ دیتے کہ شاید گوشت لوٹ کے جانوروں کا ہو۔ سبحان اللہ، کتنی مقدس زندگی تھی ان قدسی صفت بزرگوں کی کہ دینی کتابوں کا درس دیتے اور قرآن مجید فرقان حمید کی کتابت کی اجرت سے اپنے اہل و عیال کا خرچ چلاتے تھے۔ دن بھر حدیث و فقہ کی تعلیم اور قرآن مجید کی کتابت میں مصروف رہتے، اور رات بھر نوافل اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کا شغل کرتے۔ خوب کہا ہے کسی حق شناس نے، ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو وہ رونق انجمن کی ہے انہی خلوت گزینوں میں۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک زاہد عالم دین نے خلیفہ دمشق مروان کے گانے بجانے کے آلات توڑ پھوڑ دیے۔ خلیفہ نے برہم ہو کر حکم دیا کہ ان کو شیر کے سامنے ڈال دیا جائے تاکہ وہ انہیں چیر پھاڑ کر ڈالے۔ چنانچہ یہ عالم ربانی جب شیر کے سامنے لائے گئے تو انہوں نے نماز شروع کر دی۔ شیر ان کو دیکھ کر دم ہلاتے ہوئے آگے بڑھا اور ان کے پاؤں کو چاٹنے لگا، اور یہ برابر نماز میں مشغول رہے۔ ساری رات اسی حالت میں بسر ہو گئی۔ خلیفہ نے صبح کو حال دریافت کیا، دیکھو شیر نے عالم دین کو کھا ڈالا یا نہیں۔ جب لوگ دیکھنے کے لیے گئے تو یہ منظر دیکھا کہ عالم دین نماز پڑھ رہے ہیں اور شیر ان کے پاؤں چاٹ رہا ہے۔ لوگوں نے عالم دین کو شیر کے پنجرے سے نکال کر دربار میں حاضر کیا۔ مروان نے پوچھا، تمہیں شیر کا کوئی خوف نہیں تھا جو اتنے اطمینان سے نماز پڑھ رہے تھے؟ عالم دین نے جواب دیا، میں تو رات بھر اس فکر میں رہا کہ شیر نے میرا پاؤں چاٹ لیا ہے، اور شیر کا جوٹا نجس ہے تو میری نماز کس طرح ہوئی ہوگی؟ مجھے اس فکر سے فرصت ہی نہیں ملی کہ میں شیر کا خوف کرتا۔ مروان عالم دین کے اس جواب سے حیران رہ گیا، اور حق کی ہیبت سے لرزہ بر اندام ہو کر اس نے عالم دین کو رہا کر دیا۔ ایسے واقعات کو پڑھ کر جہاں علماء حق کی کرامتوں کا اعتراف کرنا پڑتا ہے، وہاں یہ حقیقت بھی بے نقاب ہو کر نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ حق گو، حقانی اور حق کا اعلان کرنے والے علماء حق کی خداوند عالم دشمنوں کے مقابلے میں کس طرح مدد فرماتا ہے۔ کسی حق پرست عالم کا یہ نعرہ حق کتنی سچی حقیقت کا اظہار ہے۔ ہزار دشمن اگر می کند کسد ہلاک، گر میرا تو دوستی اس دشمنان ندارم باغ۔ 1000 دشمن اگر مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کر لیں، لیکن اے میرے پروردگار اگر تو میرا دوست ہے تو میں ان دشمنوں کا کبھی خوف نہیں رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔